مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا حبيب اللہ. ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ ساری سورت پڑھی، اور جب تلاوت فرما لی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گمسم ہو کے بیٹھ رہے ہو، بولے ہی کوئی نہیں ہو. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی کہ کہہ دیں سبحان اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو فرمایا، کیا تم گمسم ہو کے بیٹھے ہوئے، یعنی تم نے کچھ نہیں سنا، کوئی زبان سے بول ہی دو. تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے تو بہتر جنوں نے جواب دیا ہے کہ جب بھی میں نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے وَلَا شَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اس لیے کوشش کریں جب اللہ کا کلام سنیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، حضور خود صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی کچھ جواب دے دیا کرو. تو جن بھی سن رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی جن ہیں، لیکن کسی جن کی کوئی ڈیوٹی ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے. کچھ جن شریر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بہرکیف یہ کتاب جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ چونکہ تصریح کا صیغہ ہے تو اس میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں. آئیے ہم آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکرے کی مانند. وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رات گرامی قدر، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی بول رہی ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جیسے چاہے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کی اس مادہ جس سے انسان بنا ہے، اس کے کئی نام قرآن نے بیان کیے. کچھ سن لیں. سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، کہ ہم نے تراب سے انسان کو بنایا، اور تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. اور سورۃ سجدہ میں فرمایا بدأ خلق الانسان من طین. سورۃ صافات میں فرمایا انا خلقناہم من طین لازب. سورۃ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور سورۃ رحمان میں فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. یہ ساری الگ الگ حالتیں ہیں. کیسے؟ پہلے فرمایا تراب، تو ایسی مٹی جس میں پانی نہ ہو اس کو تراب کہتے ہیں، اور جس میں پانی ملا دیا جائے گارا بن جائے اس کو تین کہتے ہیں. تین ہوتی وہ بھی مٹی، بعد پانی مل گیا. اور جو مٹی پڑی رہے، چکناٹ آ جائے، لیس پیدا ہو جائے، اس مٹی کو کہتے ہیں تین لازب.
اور اسی طرح اس کے اندر اگر بدبو پیدا ہو جائے، کافی دیر پڑی رہے، پرانی مٹی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حما مسنون، یعنی جس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ سلسال کالفخار، بجتی ہوئی مٹی، یعنی یوں سمجھ رہے امام مثال ہے، پہلے فرشتہ مٹی لے کے گیا، پڑی رہی تو تراب کا کہ ہم نے تراب سے انسان کو بنایا، اللہ فرما رہے۔ پھر اس میں حکم ہوا کہ اس کے اندر پانی ملاؤ، فرشتوں نے پانی ملا دیا، گارا بن گیا۔ تو جب گارا بن گیا تو اسے کعب یتین ہو گئی ہے، اور گارا جب کچھ دیر پڑا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے پرانے وقتوں میں مکانوں کو لیپ کرتے تھے مٹی کا، تو وہ گھانی وغیرہ بنا کے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے، پڑی رہے، اور عورتیں مٹی بنا کے رکھ دیتی، وہ ہفتہ ہفتہ پڑی رہتی، اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لسدار اور مضبوط ہو جائے۔ تو پھر اسی مٹی کو پھر ہم جو کمہار ہوتا ہے وہ برتن بناتا ہے اس مٹی کا، اور پھر وہ اس برتن کو آگ میں رکھ دیتا ہے، اور آگ میں جب وہ بالکل پک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سلسال کالفخار، اس کو آپ برتن کو ایسے ٹھوکر مارتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا جسم جو پہلے بنایا گیا، اس کے اندر روح نہیں آئی تھی ابھی، تو ایسے ٹھوکر جس طرح مارتے ہیں نا، اس طرح آواز آتی تھی، بجتا تھا، ٹن ٹن کی آواز آتی تھی۔ یہ ہمارے ابا جان کا جسم تھا۔ تو پھر جب اس کے اندر اللہ نے روح رکھی تو اب ساری خوبیاں آ گئیں کہ گوشت بھی بن گیا، ہڈیاں بھی بن گئیں، آنکھیں بھی بن گئیں، دماغ بھی بن گیا، دل بھی بن گیا، جگر بھی بن گیا، پھیپھڑے بھی بن گئے، اور خون بھی پیدا ہو گیا، پانی بھی اندر آ گیا، اس کے اندر وہ تنفس، نظام تنفس بھی چل پڑا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھنا بھی شروع کر دیا، بولنا بھی شروع کر دیا۔ بس اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنا کر ساری مخلوق کا بادشاہ بنا دیا۔ کہاں سے چلایا تھا، کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ جبریل بھی گر گیا، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی۔ اسرائیل وہ ہے جو ہماری جان نکالے گا، اس نے ہمیں سجدہ کیا تھا، اور ہم آدم علیہ السلام کے اندر تھے، سارے انسان آدم علیہ السلام کے اندر تھے، اور یہ فرشتے ہمیں سجدہ کیا۔ آئے انسان اب غور کر، اللہ نے تجھے کیوں بنایا، اللہ نے کیوں بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے انسان ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تم ہر وقت مولا کا نام جپتے رہا کرو، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمہاری زبان پر رہنا چاہیے۔ کیوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم کل آیت جو ہے نا خلق الجان من مارج، جان کیا ہوتا ہے، کل ہم جنوں کی بات کریں گے۔ جس طرح آدم ہے نا ہمارے باپ، اور سارے جنوں کے باپ کا نام ہے جان۔ کیا نام ہے؟ جان۔ کوئی کہنا جان تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنوں کا باپ، ابو، اور کہے نا کوئی آدم تو انسانوں کا ابو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جان اب یاد رکھنا ہے، یا بیان کی اللہ کریم میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا